الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتنا بڑا عمل ہے، اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں. اللہ بھی آپ پہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی. اور پھر بعض احادیث بھی پیش کی گئی تھی جن میں درود شریف کی بڑی فضیلت ذکر ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے رسول اعظم کے گھر کے آداب ذکر ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہ ازواج مطہرات کے ساتھ امتیوں کا نکاح حرام ہے کہ ان کی مائیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے سلسلے میں خاص یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے کسی قول فعل عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. تو آج کی آیات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول ہم کو تکلیف پہنچانے پہ وعید شدید ذکر فرمائی. وہاں ممانعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی ممانعت تھی، اور یہاں ممانعت کے باوجود جو باز نہ آئے، تکلیف پہنچائے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید شدید سنائی ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار میں، لعنت میں مبتلا ہو گئے دنیا آخرت دونوں. اور جو اللہ کی لعنت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے، اس کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اس پہ ہر وقت اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس غضب کی وجہ سے وہ پستیوں میں گر رہا ہوتا ہے، پستیوں میں، ذلت میں، رسوائیوں میں، پریشانیوں میں، بے چینیوں میں، عزتوں میں بے عزت ہو جاتے ہیں ایسے انسان، ان میں مبتلا ہوتا ہے ساتھ. اور پھر فرمایا صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں، آخرت کے عذاب سے تو اللہ بچائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر. آخرت کا نظارہ، ایک نظارہ وہ دنیا کی نعمتوں یا مصیبتوں کو بلا دے گا. بعض روایت میں تھے کہ بار ہی بار سے ایک چکر اور پھیرا وہ آخرت کی مصیبتوں یا نعمتوں کو بلا دے گا. اگر برا ہے تو دنیا کی نعمتوں کو بلا دے گا، اور اگر اچھا ہے تو دنیا کی مصیبتوں کو بلا دے گا. وہاں جو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے وہ تو بہت برا، بہت برا. اس لیے تو اللہ والے، بلکہ رسول اللہ خود ان کی دعا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا، دینی مصیبت آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچا، کہ ہم ایسا کوئی کام کر لیں جس سے تو ناراض ہو، اس سے ہمیں بچا. تو ناراض ہو، جب تو ناراض ہوگا تو پھر آٹومیٹک موت بھی خراب ہوگی، قبر بھی خراب ہوگی، عالم برزخ معاشر بھی خراب ہوگا، اور آخرت بھی خراب ہوگی، اور وہاں کی خرابی بہت بری ہے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے، سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے، یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کے سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے، اور جب رب کے پاس جا رہا ہو تو رب اور اس کا معاملہ بالکل صاف ہوتا ہے، بخشایا ہوتا ہے، وہ بخشایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ایسا کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ آج تو دنیا میں اگر ہم کسی نیک آدمی کو مبتلا مصیبت دیکھ لیں، آزمائش دیکھ لیں، ہم اس کو اچھا نہیں جانتے، ہم کہتے شہر کے یہ اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا ہو اس سے اس کی آخرت بنتی ہے، خاص کر وہ آدمی نیک ہو دیندار آدمی، وہ اگر آزمائشوں میں مبتلا ہے نیک، ٹھیک ہے، اگر فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا باغی ہے، اس پہ آزمائش تنبیہ ہو سکتی ہے، رب کی طرف سے تنبیہ، کسی آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے، گناہ کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والا ہو، نیک آدمی ہو، اس میں کوئی آزمائش ہو تو یہ رب کی طرف سے آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو، لغزشیں ہوں، کون ایسا انسان ہے جسے گناہ نہ ہو، تو ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے وہ آزمائش۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا اور اس کا معاملہ صاف ہو جب ادھر آ جائے، کیونکہ وہ نیک ہے، اللہ کو پسند ہے، تو اگر تھوڑی بہت کوئی لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے وہ دھل جائیں۔ اس سے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب۔ اس لیے اگر آدمی کوئی نیک ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر بھی اس پہ آزمائش ہو تو بددل نہ ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے اس سے بڑی آزمائش نہیں بھیجی، ٹھیک ہے میں کمزور ہوں اللہ، تیری آزمائش کا میں قابل نہیں، تیری آزمائش کا، اس آزمائش کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دے، کیونکہ آزمائش کے پیچھے اگر راحت ہو، گناہوں کی معافی ہو، مغفرت ہو، بخشش ہو، جنت ہو، اس کی دائمی زندگی ہو، یہ ظاہری عارضی آزمائش پر آزمائش نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اللہ کی آزمائش کو نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں یوں دعا کرنی چاہیے، اللہ اس نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دے، اگر بیماری ہو تو اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، لیکن بدل نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا کیا حال ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکیاں نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی چاہیے، باغی نہیں بننا چاہیے۔ ہائے اللہ، اگر آدمی آگے جائے تو بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پہ فضل فرمائے، تو کسی گفتگو کے دوران اللہ وہ بھی علم عطا کر دیتا ہے، وہ بھی پھر حدیثیں بھی حاضر ہوتی ہیں، حدیثیں بھی مستحضر ہوتی ہیں، حدیثیں بھی، واقعات بھی، آیات کی کئی تشریحات بھی، کئی اور آیات بھی وہ مستحضر ہوتی ہیں، دل و دماغ میں حاضر ہوتی ہے، اور آدمی کہتا جاتا ہے۔ اسی کو وہبی علم کہا جاتا ہے، کہ پہلے کہیں پڑھا نہیں وہ، یا پڑھا ہے ذہن میں نہیں، اللہ حاضر کر دے، صاحب کا مطالعہ پڑھا ہوا وہ اللہ حاضر کر دے، یہ دونوں وہبی علم میں آتا ہے۔ ایک تو آدمی باقاعدہ تیاری کر لے، مطالعہ کر لے، جو کسبی علم کہلاتا ہے، لیکن وہبی علم میں جو مزہ اور چسکا ہوتا ہے، اللہ جہاں یہ وہبی علم عطا کرتا ہے وہاں اللہ زبان کو روانگی بھی دیتا ہے، زبان کو شیرینی بھی دیتا ہے، زبان میں حکمت و دانائی بھی ڈال لیتا ہے،
زبان پہ حکمت و دانائی کے چشمے بھی جاری کر لیتا ہے. جیسے اس نے فرمایا جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ رہ جائے، اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتا. ہم اتنے کمزور ہیں، آج ہم 40 دن تو کہ ہم ہفتہ بھی پورا جو ہے نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے. ویسے جمعات کو چھوڑنا بلا عذر چھوڑنا اس کے لیے جہنمی ہونے کی وہی ہے، جہنمی ہونے کی. اور انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اور پھر جو لوگ مسجد کے پڑوسی ہوں ان کے بارے میں اس نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز تو مسجد کے علاوہ ہوتی نہیں ہے. کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ رہا ہو، ایک آدمی، اس کی نحوست پورے محلے پہ اتر رہی ہوتی ہے، پورے محلے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور نحوست کا شکار پورا محلہ ہو جاتا ہے. کر دیکھ لیں ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین. قرآن و حدیث کے پاس آئیں گے، علماء کے پاس آئیں گے تو ہمیں بہت کچھ سننے کو ملے گا. ایسا سننے کو ملے گا جس سے دل کی کایا پلٹتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں بڑا اثر ہے. یہ وہ باتیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، کہ جن باتوں نے عرب کے ان بدوؤں اور جاہلوں کو جن پہ حکومت کرنے کا کوئی تیار نہیں تھا، اور جو کئی جہالتوں کے شکار تھے. جہل مرکب تو معمولی چیز ہے، کئی جہالتوں کی نسبت اگر کی جائے تو وہ بھی کم ہے. اس قدر جاہل لوگ تھے، درندے تھے، انسان کی شکل میں درندے تھے، ایک دوسرے کو کھانے والے. ان کا کام یہ تھا رات کو ایک دوسرے کے گھروں پہ ڈاکے ڈالنا، مردوں کو مردوں کو قتل کرنا، بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا، مال مویشی کو لوٹنا. یہ ان کا کام تھا. صرف مکہ اور حرم بچا ہوا تھا. لیکن اللہ نے قرآن کی برکت سے، اپنے حبیب کی برکت سے ان کے دلوں میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب کہ پھر وہ انسان نما فرشتے بن گئے. اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ انسان واقعی یہ فرشتے سے بھی بڑھ کر مخلوق ہے. فرشتے سے یہ تو ایسی مخلوق کمال کی اللہ نے بنائی ہے، کمال کی، کہ جہاں اس میں کھانے اور پینے کی خواہشات ہے، جنسی خواہشات ہے، جہاں اس میں دنیا کی اس کو ضرورت ہے اور رغبت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ کمال رکھا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی آگے ہو جاتا ہے اور فرشتے اس پہ رشک کھاتے ہیں. کس نے یہ انقلاب برپا کیا؟ قرآن نے اور حدیث نے، اللہ کے حبیب کے ارشادات نے، قرآن نے. اور جب تک مسلمان علماء کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہا تھا، تو مسلمان بھی ایسا. کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گورے کی حکومت رہی ہے 200 سال بر صغیر پہ، لیکن جن لوگوں کا قرآن پہ مکمل عمل تھا، جیسے قبائلی لوگ، مکمل عمل تھا، قرآن کو انہوں نے سینے سے لگا لیا تھا، وہاں گورا پوری دنیا پہ حکمران ہونے کے باوجود ان قبائلیوں سے اور قرآن پہ مکمل عمل کرنے والے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اس نے اپنا لشکر بھیجا، پھر ان لوگوں نے ایک واپس بھیجا کہ گوروں کو بتا دیں کہ ہم ان کے ٹکر کے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ وہ قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، اور قرآن کو جو سینے سے لگا لے وہ پھر ایسا پہاڑ، بلکہ پہاڑ کی ایسا فولاد، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کوئی چیز ٹکر نہیں لے سکتی. جب تک مسلمان علماء کے پاس ہوتے تھے، ان کے بیانات سنتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہر موڑ پہ اور تو اور دیکھیں، گوروں نے بھی آخر شکست کھا کے بر صغیر کو ان کو چھوڑنا پڑا. لیکن
ان کا جو مشن تھا وہ چھوڑ کے گئے، وہ چھوڑ گئے۔ آخر چھوڑنے پہ، بگانے پہ مجبور تو انہی لوگوں نے کیا جن کا قرآن پہ پکا عمل تھا، پکا عمل تھا، ان لوگوں نے۔ اے اللہ، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیں، اب اللہ تو بڑی قادر ذات ہے، اس کو تکلیف کون پہنچا سکتا ہے؟ تکلیف سے مراد اللہ کی گستاخی کر کے، اللہ کی گستاخی کر کے، ان کی شان میں ایسی باتیں کر کے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، اس کو ناراض کرنا، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ ورنہ اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، سب سے مقرب بندے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچانا، کیونکہ ساتھ ہی وہ رسول کا ذکر کیا ہے، وہ تفسیریہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بتائی، امام الانبیاء کی شان بتائی، میرے حبیب کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسے مجھے تکلیف پہنچانا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ عام اللہ کے بندوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا ہے جیسے مجھے تکلیف پہنچانا، مجھے تکلیف پہنچانا، میں سے ایسا ناراض ہوتا ہوں۔ اور دیکھیں آج کل کے بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں خطبہ لوگ، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ اصل میں اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہ ان پہ تنقید مت کرو، ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، ملامت کا نشانہ مت بناؤ، ان پہ اعتراضات مت کرو، ان کی تنقید مت کرو، ان کی اپنی طرف سے عیوب مت تلاش کرو، عیوب کی نسبت مت کرو، ان کو برا بلا مت کہو۔ اور پھر آگے رسول نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، یعنی جس کی مجھ سے محبت ہوگی صحابہ سے بھی ہوگی، اور جس کی صحابہ سے محبت نہیں ہوگی مجھ سے بھی ہوگی، جس کی مجھ سے محبت نہیں ہوگی جو صحابہ سے بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسا فرق ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا تو گویا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ یہ ایسا ہے کہ اس آدمی کو مجھ سے کیا ہے، بغض ہے۔ اللہ، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ جو مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ اے اللہ، لیکن قرآن کے انداز بیان پہ قربان جاؤں، اس کے الفاظ بڑے عام ہوتے ہیں۔ یہاں مطلقاً ایمان والوں کا ذکر ہے، اگرچہ اس کے پہلے مصداق صحابہ ہیں کہ پہلے مومن، اولین مومنین ہوئی، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اور عموم کی وجہ سے قیامت تک جتنے آنے والے ایمان والے ہیں ان کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا ہے جیسے رب کو تکلیف پہنچانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں، خالق ہو کے، قادر مطلق ہو کے، قدیر علی کل شیء ہو کے، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود یہ انسان کہتا ہے اس کی اولاد ہے نعوذ باللہ، یہ انسان کہتا ہے اس کی بیوی ہے نعوذ باللہ، اور یہ انسان اس کا شریر ٹھہراتا ہے، یہ انسان اس کے بندوں کو جو اس کے اوپر بیٹوں سے بھی زیادہ لاڈلے، بیٹوں سے بھی، باپ پہ بیٹے جتنے لاڈلے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر لاڈلے ہیں، اس کے سامنے اس طرح گوشت کاٹ کے اور اس پہ مرچ لگا کے تڑپا کے چیخ چلا رہا ہوتا ہے، وہ قتل کرتے ہیں اس کے بندے کو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسی وقت آگ کا ایک شعلہ چھوڑ دے،
کوئی بھی چیز اوپر سے چھوڑ دے یا زمین پھاڑ کے اندر کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی روزی بھی اس کو پھر دے رہا ہوتا ہے، رزق پھر بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کو مصیبتوں سے پھر بھی بچا رہا ہوتا ہے، اس کو کھلا پلا رہا ہوتا ہے، تو کس قدر بڑے بڑے صبر والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے تو اللہ کو صبر بہت پسند ہے، وہ خود صابر ہے، علیم بردبار ہے، تو بندے کی طرف سے ان کو صبر بڑا پسند ہے۔ صابر اور شاکر بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آگے اللہ نے اسپیشل یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا تو لعنت اس کے پیچھے اللہ لگا دے گا دنیا آخرت دونوں میں، اور اللہ نے اس کو اس کے واسطے تیار کر رکھا ہے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا کہ ایمان والوں کو جن باتوں سے تکلیف پہنچی ہے وہ نہ کیا کرو۔ ایمان والے کو تکلیف پہنچی ہے غیبت سے، اور آج کل غیبت ہماری ایسی خوراک بن چکی ہے، ایسی خوراک کہ غیبت کے بغیر مزہ نہیں آتا ہمیں۔ اللہ ہمیں بچائے ہم سارے سے، ہم سب کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمیں بچائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں ایسے لوگوں سے گزرا کہ ان کے تانبے کے ناخن کے تانبے کے اور تانبے کے ناخنوں سے وہ چہرے کو چھیل رہے تھے، جیسے آدمی گاجر کو چھیل رہا ہوتا ہے، چھیل کے ختم کر دے، مولی کو چھیل رہا ہوتا ہے، ایسے وہ اس سے چہرے کو اور سینے کو چھیل رہے تھے، گوشت اتار رہے تھے۔ میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اللہ کے نبی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ کو رسول اللہ نے فرمایا الٹیاں کرو، یا ان کو الٹی آئی تو ان میں گوشت پڑا ہوا تھا۔ تو بڑے اولیاء سے بڑے اولیاء کو کرامت اللہ دکھا دیتا ہے، جیسے امام الانبیاء اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ معجزاتی طور پر معجزے کے طور پر دکھا دیتا ہے۔ ان کا معجزہ تھا رسول اللہ کا کہ اللہ نے صحابہ کی الٹیوں میں گوشت دکھا دیا ان صحابہ کو اور دوسرے صحابہ کو۔ رسول اللہ نے فرمایا غیبت تو نہیں کی، انہوں نے کہا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس میں گوشت پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے زندہ نہیں مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسے گوشت کے کھانے پہ مجبور کیا جائے گا کہ جو بڑا گلا سڑا ہوگا اور اتنی بری بدبو اس کی ہوگی اور اس کی شکل ہوگی کہ آدمی اس کی بو کو برداشت نہیں کر سکے۔ دنیا میں گل سڑ جائے تو آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے، اس کی بو کو، پھر وہاں کی جو بو ہوگی اس کو انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو ایسے لوگوں کی خوراک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایسا گوشت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور پھر تابعین، خاص کے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے غیبت سے بڑے بچتے تھے، اپنی مجلس میں نہ خود غیبت کرتے تھے، نہ غیبت سنتے تھے، نہ کسی کو غیبت کرنے دیتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ ابو حنیفہ یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بخیل ہے اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے میں بڑے بخیل ہیں۔ اسی طرح مسلمان آدمی کی عیب جوئی کرنا، یہ تکلیف دینے میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی اللہ کریم بہت بڑا الزام، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، طوفان ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، چھپے ہوئے یوں کہ میں دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، چھپے ہوئے، جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں دروازوں کو یوں دیکھتے یوں کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کیا کر رہا ہے۔ ایسے کسی کے پیچھے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ تو اس مسلمان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ جس کے پیچھے لگ جائے تو اس کو اپنے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس نے فرمایا جو کسی مسلمان کو بے آبرو کر رہا ہو، اس کی افجوئی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، دوسرا اس کا دفاع کرے، اس پہ تہمت لگا رہا ہو،
دوسرا اس کا دفاع کرے، اللہ قیامت کے دن ایک ایسا فرشتہ اس پر مقرر کر دے گا جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں بھیج دے گا۔ اور جو دوسرے کی کیا کرے گا، غیبت کرے گا، اس کو بے آبرو کرے گا اور اس کی عیبجوئی کرے گا، اللہ اس کو پولیس صراط پہ کھڑا کر کے کہے گا کہ تو نے جو بات اس کے بارے میں کہی تھی اب ثابت کر دے، یا ثابت کر دے یا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ ثابت نہیں کر سکے گا، وہیں سے دھکا دیا جائے گا اور نیچے جہنم ایسی ہوگی کہ اس کو دیکھ نہیں سکے گا، اس کی آوازیں وہاں سے دھکا دے کے اس کو گرا دیا جائے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ المؤمن من امن منہ المؤمن على اموالهم وعلى عرضهم یا وعلى انفسهم، کہ حقیقت میں مومن وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کے حق میں اس سے معمول اور محفوظ ہو، وہ مومن ہے حقیقت میں۔ اور ایک حدیث میں یہ آئے، انہوں نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ ہو، وہ مومن ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی صرف زبان کا مسلمان ہے، دل میں اس کا ایمان نہیں پہنچا، صرف زبان کا مسلمان ہے، کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، معمول نہ ہو، اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی اس کی وجہ سے زبان سے اور ہاتھوں سے، اس کا اسلام صرف زبان تک ہے، دل تک اس کا ایمان نہیں پہنچا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان دار مرد اور عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ اور قصور کے ان کو تکلیف پہنچائیں گے، کیا مطلب بہتان باندھیں گے، ان کے اوپر عیب جوئی کریں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، تو ایسے لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، بوجھ، ایسا بوجھ کہ قیامت کے دن اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں ترجمہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جو یؤذون اللہ، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو و رسول، اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں، وأعد لهم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر کسی ایسے گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، کیا ہو، فقد احتملوا، تو بلا شبہ یقیناً انہیں اٹھا لیا بوجھ، کس چیز کا، بہتان کا، و اسم مبینہ، اور بڑے گناہ کا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گناہ سے اور بغاوت سے۔